الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نزول ہے۔ نزول کہتے ہیں اوپر سے کسی شے کا نیچے آنا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے نزول کا لفظ جب بولا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے دور میں آسمان پہ اٹھا لیا تھا، تو ان کو جسم اور روح سمیت اٹھایا تھا، اور پھر اس کے بعد قیامت کے قریب ہی اللہ نے ان کو نازل کرنا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ ہے ان کا نزول، یعنی وہ زندہ انسان ہوں گے اور زمین پہ نازل ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب انہوں نے چاہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف کوئی چالیں چلیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بہتر ایک چال چلی، اور وہ یہی کہ رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور اٹھایا اس طرح، رفعہ ہو کا جو لفظ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ہے کہ ان سے مراد ان کے پورے وجود کو، جسم کو اور روح کو۔ الیہ کا مطلب اپنی طرف، اللہ اوپر ہے۔ ہمارا ایمان ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی سورہ یاسین، سورہ الملک میں ہم پڑھتے ہیں آمنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے؟ تو اسی طرح وہ چیز بھی آپ پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی لائی گئی، تو آپ نے اس سے یہی پوچھا کہ بیٹا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہوا فی السماء، وہ آسمان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو الیہ کا لفظ کہتے ہیں نا، کہ میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو اس کا مطلب ہے اوپر۔ تو جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ اب ان کے اٹھ جانے کے بعد یہ لوگ جو ہے نا عجیب و غریب پروپیگنڈا کرنے لگے۔ کرسچن جیوز کہنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، کیونکہ جس کمرے میں انہوں نے ان کو قید کیا ہوا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو بھیج کے ویسے ہی بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اوپر اٹھا لیا۔ اور تو اوپر چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہے جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا۔ تو انہوں نے سمجھا یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اپنے خیال سے ایک نے ان کو قتل کر دیا یا ایک نے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو سولی پہ چڑھانا اور مارنا، قتل کرنا ایک ہی چیز ہے۔ تو ایک کہتے تھا کہ ہم نے قتل کیا، وقولی منا قتلنا المسیح ابن مریم، کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، اور دوسرے کہتے تھے نہیں وہ سولی پہ چڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا ہے، بلکہ معاملہ ان پر ہم نے مشتبہ بنا دیا تھا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ بات جو ہے قرآن مجید میں جب کہی گئی تو ہم سب جانتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے جو ڈیویٹڈ ہیں، ادھر ادھر چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح قرآن مجید کے اندر سے ہم اپنے لیے کوئی ایسی فتنے کی گنجائش نکالیں کہ جس سے لوگ جو ہے نا گمراہ ہوں، ٹیڑے ہوں۔ تو انہوں نے پھر یہی کہنا شروع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فوت ہو گئے، اور کسی نے کہا اگر ان کو اٹھایا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو اٹھایا ہے۔ یہ مرتبے کو اٹھانے کی بات نہیں ہے، ان کی شخصیت کو اٹھانے کی بات کی ہے۔ تو وہ سب ہم جانتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمان پہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ان کا نزول ہوگا، اگلی حدیثیں آ رہی ہیں۔ تو امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ وہ کیسے؟
یہ احادیث ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عن قریب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، یعنی اوپر سے مبعوث ہوں گے، یہ نہیں کہا اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، مراد یہ ہے کہ جو صلیب کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو توڑ کے ان کو اپنی طرف لگائیں گے کہ رسول ہوں، میں رسول کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو وہ ان کی بات سنیں گے اور صلیب اس طرح خود ٹوٹ جائے گی۔ خنزیر کو مار دیں گے، خنزیر کو حلال سمجھا جاتا ہے تو اس کو بھی کہیں گے کہ نہیں بس۔ جزیہ کو ختم کر دیں گے، ٹیکس جو لیا جاتا تھا لوگوں سے مختلف انداز سے، اس لیے کہ ہولڈ ایسے ہی لوگوں کا ہوگا نا، جب یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگیں گے تو ظاہر ہے یہ سارے جتنے بھی جال پھیلائے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے، مال کی بہتات ہو جائے گی، کوئی شخص مال لینے کے لیے تیار نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ یعنی لوگ اتنے مست ہوں گے اس میں مال میں کہ نماز کیا سجدہ کرنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن جس کو اللہ نے اس موقع پہ سب کچھ دیا لیکن ساتھ توفیق یہ دی کہ وہ اللہ کے حضور جھکتا رہے، اس کی حفاظت کرتا رہے، تو وہ سجدہ کر کے محسوس کرے گا کہ دنیا کا مال ایک طرف اور یہ عبادت، اس کی لذت اور اس کا مزہ اور دل کا غنا یہ ایک طرف۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اگر تم دلیل چاہتے ہو تو اس آیت کی تلاوت کرو، وہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ آیت ہے، ذرا میں اس کو لکھ لوں تو آپ ذرا اس کو دیکھیے، ذرا سمجھنے کی ہے۔ یہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی، یہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، جس کا مطلب ہے وہ ان کے بعد الا آ جائے تو ان کا معنی نہ کا ہو جاتا ہے، اور نہیں من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی، الا اگر لیؤمنن کہ وہ ضرور ایمان لائے گا، بھی ہی، اب بھی ہی کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ اس پر، قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے۔ جی جی کوئی نہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی کی جو ضمیر ہے یہ اور موت ہی کی ضمیر، اس پہ ذرا بات سمجھنی ہے کہ الا لیؤمنن بھی، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ کیا ایمان لائے گا؟ کہ وہ خدا نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ میں جن کو سمجھتا تھا کہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، اب پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کیوں؟ قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے، یعنی کتابی اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا کہ وہ واقعی اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مگر عین اس موقع پر ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ یعنی انسان موت کی اس میں ہو اور فرشتے اس کی روح قبض کر رہے ہوں تو اس موقع پر وہ یہ سوچے کہ میں تو سمجھتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے لے جائیں گے، وہی مجھے بچائیں گے، لیکن یہاں تو کوئی اور آ گیا ہے۔ تو ایسے موقع پہ تو ایک معنی دنیا میں اس کا یہ معنی ہم کرتے ہیں
الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، یعنی یہ کی ضمیر اور اس کی ضمیر یہ اہل کتاب میں ایک ایک فرد کی طرف جا رہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مرنے سے پہلے روح قبض کرنے کے لیے جب وہ آتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام سے آ کے مجھے لے جاتے ہیں۔ لیکن عین اس موقع پر اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو غلط کانسیپٹ ہی غلط تھا، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نہیں تھے، یہ تو فرشتے آئے ہیں، تو وہ اس کا اس وقت ایمان جو ہے نا خراب ہو جائے گا۔ ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ الا لیؤمنن بہ، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کو موت نہیں آئی، سوائے قادیانیوں کے جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے، پتہ نہیں کہاں سے لیے، کوئی سورس نہیں ہے ان کا، ایسی بات بنا دی ہے۔ ورنہ یہی ہے کہ الا لیؤمنن بہ، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے، یعنی آئیں گے، وقت گزاریں گے، پورا کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو موت آئے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معنی ہے اس کا، تو اس طرح اس کو لینا۔ جی جی جی، اہل کتاب سے مراد یہی کرسچن یا عیسائی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت پڑھی دلیل کے طور پر، وہ یہی فرمائی کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اہل کتاب ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لائے گا۔ اب یہاں دیکھیے یہ ضمیر کو ذرا تقسیم کر دیا ہے، ایک یہ ہے کہ پہلی ضمیر اہل کتاب کی طرف لے گیا ہے، اور دوسری ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف، یہ بھی معنی ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے نازل ہوں گے تو اس موقع پر سب اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، کہیں گے ہاں بھئی آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، ابن اللہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ۔ تو بہرحال تینوں طریقوں سے اگر اس کا معنی کیا جائے تب بھی یہی معنی بنتا ہے، اور یہ ایک عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا دنیا میں نازل نہیں ہوں گے، دوبارہ نہیں آ سکتے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ہمیشہ ایک جماعت حق کے لیے لڑائی کرتی رہے گی، قیامت کے قریب تک غالب رہے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ آپ آئیے ہمیں امامت کرائیے۔ تو یہ اترنے کا منظر بھی بعض احادیث میں یوں آیا ہے کہ مسجد میں لوگ صفیں باندھ کے، اقامت ہو چکی ہوگی یا ہو رہی ہوگی، صفیں باندھ رہے ہوں گے کہ غالباً مغرب کی نماز ہے، تو مسجد کا جو مینارہ ہوگا نا، تو اس مینارے کے اوپر ان کو دو فرشتے جو ہے نا وہ اتار رہے ہوں گے، تو نمازی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ اتار کے پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے نیچے اتاریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ مسلمان مینارے سے۔ پھر جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کو مہدی کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت امام مہدی وہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، امامت میں نہیں کروں گا، تم کراؤ، اس لیے کہ قاعدہ یہی ہے کہ جب امام مصلی پہ آ جائے اور پیچھے تک بھی اقامہ کہہ دی جائے تو پھر امام کو ہی نماز پڑھانی چاہیے، اور پیچھے اگر کوئی آ گیا ہے تو اس کو پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ آپ آئیے ہمیں امامت کرائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں امامت نہیں کراؤں گا۔
اور یہ امامت اس لیے بھی نہیں کرائیں گے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ بس اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، ہم سب کو جو لیڈرز ہیں مسلمانوں کے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاجزی سے فرمائے گا کہ نہیں آپ پڑھائیے، کوئی مسئلہ نہیں، بے شک تم میں سے بعض ایسے ہیں جو لوگوں پر امیر ہیں۔ یہ بھی بات اس لیے تسلیم کرائی، یا خود تسلیم کی اور دوسروں کو محسوس کرایا کہ تمہاری عمارت، تمہارا بڑا بڑا ہونا، تمہاری قیادت میرے لیے بھی قابل تسلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت عطا کی ہے۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اقامت امام مہدی کے لیے کہہ دی گئی ہوگی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام یہ امامت نہیں کرائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زمین پر اتریں گے، نکاح کریں گے، کسی کہ دنیا میں انہوں نے نکاح نہیں کیا جب سے آئے تھے، شادی نہیں کی تھی، پھر ایک طبی زندگی گزاریں گے وہ، پھر فوت ہو جائیں گے، اور پھر میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے۔ یعنی میری جگہ جو ہے قبر کی، وہاں کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام یوں ہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق پاؤں پہ ہیں، پھر حضرت عمر پاؤں پہ ہیں، تو وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، تو وہ جگہ ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری قبر میں نہیں، مثلا میری قبر کو کھود کے اس کے اندر نہیں، بلکہ وہ جو جگہ ہے اسی میں ہی ان کی قبر بنے گی۔ میں اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکر اور عمر کے درمیان میں ایک قبر سے اٹھیں گے۔ اب یہ ایک قبر سے اٹھیں گے، اس پہ بھی کافی علماء نے ڈسکشن کی ہے، کیا واقعی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر میں ہی یا ان کے پاس کوئی جگہ ہے وہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے، اور عیسیٰ اور جو حضرت کیا نام ہے ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی قبریں ذرا تھوڑی سی ہٹ کے ہیں، پیچھے بھی ہیں، اور جیسے یہ انگلیاں ہیں، یہ انگلیاں، یہ آپ کی قبر ہے، یہ حضرت ابو بکر کی اور یہ حضرت عمر کی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر کے یا تو اس طرف کوئی جگہ ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا، یا یہیں سے یہ پہلے اٹھیں گے۔ اور یہاں جو یہ لفظ ہیں کہ میں اور عیسیٰ ابن مریم ہم دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان میں ایک قبر سے اٹھیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان دونوں کی قبروں کے درمیان کوئی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، اور دونوں پہلے اٹھیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ تو بہرحال یہ اور بھی بہت سی اس میں روایات ہیں، لیکن اس سے کوئی روایت انکار نہیں کرتی، اور نہ قرآن مجید کی آیت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جسم اور روح سمیت آسمان پہ اٹھائے گئے، اور اسی طرح ایک انسان کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اپنا یہاں وقت گزاریں گے۔ وہ ہم دجال کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اسی طرح بہت سے فتنے جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کھڑے ہوں گے۔ تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی جو ہے وہ بڑے دل کا ہوتا ہے، نبی کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں وہ پیچھے نہیں ہٹتا، ریزائن نہیں دیتا کہ اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ اس لیے ان کی قیادت جو ہے نا ایسے موقع پر بڑی ضروری ہے کہ جو دجال جیسے فتنے کو بھی، جس کا بڑا فتنہ ہوگا، بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اپنے ایمان کو برباد کر چکے ہوں گے، اور تو وہ اس کا سامنا کریں گے۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی جتنا بھی سامنا کر سکیں گے کریں گے، لیکن آخر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور تمام مسلمانوں کو کسی ایک جگہ محفوظ کر دے گا، اور پھر یہ لوگ کسی بیماری کی وجہ سے مار دیے جائیں گے۔ پھر چند اور نشانیاں بھی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ قیامت کی چند اور علامات ہیں جو قیامت سے کچھ عرصہ قبل ظہور میں آئیں گی، اور یہ علامتیں جو ہے نا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ۔ یہ سب اذا کا مطلب ہے جب وہ وقت آئے گا آپ دیکھو گے، جو دنیا میں انسان ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، ستارے بے روشنی ہو رہے ہیں، سورج بے نور ہو رہا ہے، چاند وہ بھی عجیب و غریب قسم کا کام ہے، سورج سمندر کے اندر سے آگ بھڑک اٹھی ہے،
تو یہ سب علامتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی قرآن مجید میں، تو انہی سے ملتی جلتی یہ علامتیں ہیں جو ذرا پہلے کی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہ علامتیں، جب بھی یہ علامتیں شروع ہوں گی تو ان کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ علامتیں تھوڑے عرصہ میں ایک کے بعد ایک پیش ہوتی رہیں گی۔ جیسے آج کل دیکھیے نا، ایک فتنہ اٹھتا ہے، ہم ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنی دور میں دوسرا اٹھتا ہے، وہ پچھلا بھول جاتے ہیں، پھر اس سے بڑا اٹھتا ہے، وہ پچھلے بھول جاتے ہیں، بس یہی ہو، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی کا ظہور یہ ہوگا کہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہوگا، یعنی مغرب جا کے نا آفتاب، سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہاں سے وہ طلوع ہوگا۔ تو یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی، اور اس وقت سائنٹسٹ بھی کہہ چکے ہیں کہ واقعی یہ وقت آ رہا ہے کہ سورج، زمین اور چاند اور دوسرے سیارے جو ہیں نا، یہ جس طرح سورج وغیرہ یہ گھوم رہے ہیں، یہ چلتے چلتے ایک وقت آ رہا ہے کہ جس سے سورج جو ہے جہاں غروب ہوتا ہے وہ طلوع ہوتا نظر آئے گا۔ آپ نے یہ اس وقت سائنٹسٹ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور چاشت کے وقت دابت الارض کا خروج ہوگا، یہ صبح جب سورج تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے تو وہ وقت چاشت کا ہوتا ہے، تو اس وقت زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، خروج کا مطلب نکلنا، ان میں سے جو بھی پہلے ہوگا دوسرا فوراً ہی اس کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی سورج یا تو مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد دابت الارض کا خروج ہوگا، یا پہلے دابت الارض کا خروج ہوگا اور اس کے فوراً بعد سورج جو ہے نا وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کی بڑی علامات کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، یعنی اس وقت بندہ دیکھ کے کہے واقعی بھائی تو قرآن بھی مسلمانوں سے سنا تھا، میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، نہ، اب دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے کہا گیا نا ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یہ بندے کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے جب تک کہ اس کی سانس ٹوٹنا نہیں شروع ہوتی۔ جو ہی سانس ٹوٹنا شروع ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے میں تو اب جا رہا ہوں دنیا سے، اب وہ یہ کہے جی میں مسلمان ہوتا ہوں، نہ، ایسی صورت میں اللہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ تو یہاں دوسری بات یہ بتائی، هل ينظرون، دلیل یہ ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ نہیں انتظار کر رہے اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے عذاب لے کے آئیں، او یأتی ربک، یا تمہارا رب آ جائے خود سزا دینے کے لیے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض آیتیں، نشانیاں ان کے پاس آ جائیں۔ تو کچھ بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں یوم، جس دن، جس لمحے، یأتی بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض آیات کا ظہور ہوا، تو لا ينفع نفسا ایمانہا، تو کسی بھی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہ لایا تھا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا مومن تھا اور اس موقع پہ کہتا ہے کیا کہ میں ذرا نیکی یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، اب وہ ایمان میں اضافہ چاہتا ہے یا خیر چاہتا ہے، تو اب ایمان میں خیر کو بڑھانے کا موقع ختم۔ جیسے نا ان تقول نفس یا حسرتا، کیا ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، کہ موت آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں خرچ کر دو، اور اس موقع پہ جو ہی موت آئی تو اس موقع پہ کہے گا کیا کہ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل مسمى، میرے مولا مجھے تھوڑی اور مدت دے دیتا تاکہ میں فاصدق، تاکہ میں نیکی کر سکتا۔ تو مرنے کے بعد اس کو یہی محسوس، مرتے ہی اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے یا مرتے وقت کہ یہ جتنے بھی ارد گرد کھڑے ہیں نا، یہ میرے کام اب آنے والے نہیں ہیں۔ اب جو چیز میرے کام آنے والی ہے وہ پیسہ ہے جو میرے پاس دنیا میں تھا، اسی کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو اس کا ثواب میرے ساتھ ہوگا۔ اس وقت بندہ یہ کہے گا تو اللہ فرمائے گا نہیں، اب وقت ختم، اب وقت ختم۔
تو صحیح بخاری میں ہے جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہوگا قیامت بالکل نہیں آئے گی. یہ نشانی ہے نا. جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور سب لوگ اس کو دیکھ لیں گے کہ واقعی بھائی سورج تو ادھر سے نکل رہا ہے، تب کسی انسان کو جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نہ ہی کسی کی نیکی کام دے گی جس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہو. تو یہ صورتحال ہوگی. یہ اس کی تصدیق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اوپر کی ہم نے آیت پڑھی ہے اس کی تائید کرتی ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سورج عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے. اللہ میں نکلوں طلوع ہوں تو اسے اجازت مل جاتی ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ فرماتے ہیں قریب وہ سجدہ کرے گا، ایک وقت آئے گا وہ سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. وہ اجازت طلب کرے گا اس کو اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ جدھر سے آئے تھے اسی طرف واپس پلٹ جاؤ. چنانچہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا. بس یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تشریح ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ کیا ہے، مستقر کیا ہے؟ عرش کے نیچے، یہ اس کا مستقر ہے. تو یہ بہرحال چند نشانیاں ہیں، باقی بھی ہم پڑھ چکے ہیں. مزید یہ تھی قیامت کا آغاز کیسے ہوگا، دنیا کیسے ختم ہوگی. ہے قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں جو آیات ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے قیامت کی ابتدا ہولناک زلزلوں سے ہوگی. ویسے بھی زلزلہ آ جائے تو بندے کی قیامت ایسی عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے. قیامت جس وقت آئے گی زمین میں انسانی زندگی پوری طرح رواں دواں ہوگی. یعنی لوگ کام کر رہے ہوں گے، مزے آ جا رہے ہوں گے، بزنس کر رہے ہوں گے، اسکول جا رہے ہوں گے، پڑھنے پڑھانے یا ادھر ادھر جو بھی کام ہوگا، سفر کر رہے ہوں گے، وہ زندگی رواں دواں ہوگی. سب سے پہلے انسانی آبادیاں اجتماعی خوف کا شکار ہوں گی. جہاں بہت سے انسان آباد ہوں گے شہر، تو ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا اجتماعی قسم کا. ایک ایک بندہ خوف زدہ ہو جائے گا اور ہر طرف اتنی دہشت پھیل جائے گی کہ ماں اپنی فطری محبت کے باوجود اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یوم ترونہا کل مرضعۃ عما ارضعت. خوف اور دہشت کے اثر سے حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. ایسا لگے گا کہ لوگ سمجھ بوجھ کھو چکے ہیں اور سب نشے میں ہیں، یعنی کوئی ہوش کی بات نہیں کرے گا. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں مگر یہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا اور زلزلوں کا اور خوف کا جو سماں پیدا ہو گیا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اب دنیا ختم. ان زلزلوں کی تائید قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت سے بھی ہوتی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ ہے انسان کہے گا کیا ہو گیا. پھر اذا انشقت السماء، اذا انشق کیا ہے، والسماء اذا السماء انشقت. تو یہ ساری آیت پڑھیں تو اس میں بھی یہی انہی صورتوں کو آپ پڑھتے تھے نا جب، تو یہی چیز آپ پر اثر کرتی تھی. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ قریب بیٹھ کے بڑے غور سے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو داڑھی کے کچھ بال ان کو سفید نظر آئے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ارا کا شبتا، میں دیکھ رہا ہوں آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں شیبتنی ہود و اخواتها،
سورہ ہود نے اور اس سے ملتی جلتی جو دوسری صورتیں ہیں جس میں اللہ کے عذاب کی باتیں ہیں، قیامت کی باتیں ہیں، میں جب ان کو پڑھتا ہوں تو اس کا اثر مجھ پر ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں رائج قوانین میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس وقت تو پتہ نہیں ہم نے سائنٹسٹ نے کیا قانون، گریویشن اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب بہت سے قانون ایسے بنا رکھے ہیں کہ کشش کا قانون ہے، یا اسی طرح کیا ہے جی اور کوئی قوانین یاد ہو کسی کو؟ گریویٹی کا، اور جی ہاں وہ تو وہی گریویٹی کا ہے نا جی۔ ہاں وہ قرآن میں کل فی فلک یسبحون، کہ ہر سیارے کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے اپنی جگہ پہ تیر رہے ہیں۔ وہ بھی ٹوٹ جائے گا، وہ گریویٹی کا جو قانون ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر شے جو ہے نا وہ بس وہ جس طرح رسی ہاتھ میں ہوتی ہے نا، وہ چھوڑ دی جائے یا ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے شے کا، بس اس طرح ایک ایک شے جو ہے نا وہ اب اپنی مرضی سے ادھر ادھر جہاں بھی اس کو موقع ملا وہ جائے گی اور ایک دوسرے سے ٹکرائے گی۔ تو یہ وہ رائج قانون ہے، اس میں تبدیلی آ جائے گی، یعنی جب انسانی زندگی کی مقررہ میعاد ختم ہوگی تو ان قوانین کی مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ بس مثلا زمین کی ہولناک لرزش کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹانیں چٹک جائیں گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اس وقت ہیں کہ گڑے ہوئے ہیں، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، میخ کی طرح اللہ تعالیٰ نے کو گاڑ کے رکھا ہوا ہے، مگر زمین کو جب ہولناک قسم کی لرزش ہوگی تو یہ پہاڑ، ان کی جو نیچے کے وہ جڑیں ہیں وہ جب کٹ جائیں گی تو پہاڑ بالکل وہ ہو جائے گا کہ اب اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، تو وہ چل پڑے گا، اور پہاڑ کٹے پھٹے ٹیلوں اور پھر ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے اور بالآخر سراب بن جائیں گے۔ سراب جانتی ہیں نا؟ ہاں جی۔ اور زمین ایک چٹیل میدان کی صورت میں ہو جائے گی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، بس یہ ہوگا، نہ زمین کے اندر کوئی گہرائی نظر آئے گی اور نہ ہی کوئی ابھار نظر آئے گا، بلکہ زمین بالکل برابر ہو جائے گی۔ اسی طرح سمندر پھٹ جائیں گے، فجرت، اور ان کا پانی بہہ نکلے گا، یعنی اگر سمندر پھٹے اور پانی جب باہر نکل آئے تو کیا ہوتا ہے، سونامی ہم دیکھ چکے ہیں، کیسی تباہی مچائی ہے اس نے، پھر بھاپ بن کر اڑ جائے گا یہی پانی، سیاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ان کی رفتار تبدیل ہو جائے گی، اس وقت تو کنٹرول میں ہے، اس وقت کنٹرول میں نہیں ہوں گے، چاند سورج یکجا کر دیے جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر بساط آسمان اس طرح لپیٹ دی جائے گی جس طرح کاغذ بڑی فائل میں سمیٹ دیے جاتے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہے نا، کہ جب ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، جیسے دھاگا ہو نا، اس کو اتنا پھیلاتے چلے جائیں تو پھیل جاتا ہے، جب اس کو یوں کریں تو وہ لپٹ جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو لپیٹ دینا۔ پھر یہ ہے کہ قیامت سے پہلے نفخ بھی ہوگا، سور پھونکا جائے گا۔ یہ 3 قسم کے سور ہیں، سواد سے ہے سور، تو ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ پہلا ہے نفخ فزع، جس سے گھبراہٹ شروع ہوگی۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے کل باشندے دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ،
یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ففزع، تو گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گی، من، ہر وہ چیز جو فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی فرشتے تک وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح نفخ صاق، صاد عین قاف، یہ دوسرا سور ہوگا جو پھونکا جائے گا، تو سب زندہ چیزیں مر جائیں گی، ذی حیات مانا زندگی والی، زندہ چیزیں مر جائیں گی۔ یوم ینفخ فی الصور فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو ہر زندہ چیز جو آسمان و زمین پہ ہوگی مر جائے گی، ہاں جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے رکھے گا، اور وہ ہم سب جانتے ہیں ملک الموت ہے اور ان کی ٹیم ہے، وہ سب کی روحیں قبض کریں گے، اس وجہ سے ان کو نہیں مار، الا من شاء اللہ کا مطلب یہی ہے۔ لیکن جب سب مر جائیں گے تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے ملک الموت آئیں گے اللہ کے پاس، اللہ آپ کے حکم کو مطابق سب کی روحیں میں نے قبض کر لی ہیں، کوئی زندہ نہیں بچا، تو اللہ فرمائے گا اب تم بچے ہو، آؤ تمہاری روح میں قبض کروں، تو اس کی روح بھی قبض ہو جائے گی۔ جب ان کی روح قبض ہوگی تو اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، خود فرمائیں گے آج ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پر پورا غلبہ رکھتا ہے، جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ تھے، سلطنتیں تھیں، ان کا رعب تھا، وہ سب آپ سب ختم ہے، اللہ کا غلبہ ان پر ہے۔ پھر اس کے بعد نفخ قیام لرب العالمین، یہ ایسا نفخ ہوگا کہ تاکہ لوگ کھڑے ہوں، زندہ ہو جائیں، اور رب کے حضور، رب العالمین کے حضور حاضری دیں، وہاں کھڑے ہوں، اپنا حساب کتاب دیں۔ کیا ہے؟ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، یہ سورہ زمر کی آیات ہے۔ پھر ایک اور نفخہ ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا؟ فاذا هم قیام، تو سب مرے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، فاذا هم قیام، تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون، اور وہ اپنی ارد گرد دیکھ رہے ہوں گے، یہ دنیا ہی بدل گئی ہے، یہ ہم کہاں گئے ہیں۔ تو یہ تیسرا سور ہوگا، یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا سور ہے، بعث بعد الموت کی بات ہے، اس کے اثر سے سب مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اپنے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ قبروں سے جب نکلیں گے، سورہ یاسین میں غالباً، کہ نکلیں گے تو دوڑیں گے، یحشرون، وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے سارے کے سارے۔ تو اس طرح کا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا ہوگا جو مرا ہو اور دوبارہ زندہ نہ ہو، سب کو اللہ نے زندہ کرنا۔ تو بہرحال رب حضور کے قیامت کو اس لیے بھی قیامت کہتے ہیں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس روز لوگ رب کے حضور کھڑے ہوں گے، تو اس لیے اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے مختلف نام ہے نا، ایک نام یہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ سخت ترین پیشی ہے وہ، دوسری زندگی کے بعد تمام مخلوق قبروں سے نکل کر ایک میدان میں اکٹھا ہوگی، یہ حشر کا میدان کہلائے گا، میدان حشر جس کو ہم کہتے ہیں، یہیں ان کی قسمت کا فیصلہ سنایا جائے گا اور ان کے کردار کی سزا یا جزا ملے گی۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ یہ جو میدان میں اکٹھے ہوں گے، سب کا حساب کتاب جو ہونا ہے، اس کے تین مختلف قسم کے گروپس ہوں گے، کفار ہیں، بے ایمان ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہ جو رسول تھے، کتابیں تھیں، ان کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، بے ایمان تھے، ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کو تو سیدھے ہی پکڑ کے دوزخ میں ڈالنا، کیونکہ انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، جو کیا ہے دنیا میں ان کو مل گیا ہے، وہ آخرت میں بس ان کا حساب نہیں ہوگا۔ چلو بھائی، حساب کتاب ہمارا ہونا،
اس لیے کہ ہمیں جب اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں کیا ایمان کے مطابق ہیں یا ایمان کے اگینسٹ ہیں، تو اس کا حساب کتاب ہونا۔ تو اس لیے یہ چیز دیکھ لیے، ثم ان علینا حسابہم، قرآن میں کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آئیں گے تو ان کا حساب پھر ہم پر ہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ حساب کتاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا حساب اگر ہو گیا تو وہ تو سمجھو کیا، جس سے اللہ نے سوال کر لیا نا یہ کیوں کیا تھا کیوں نہیں کیا تھا، وہ تو ختم، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب اللہ چاہے تو اس کو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن آسان حساب یہی ہے کہ اللہ بندے کو دیکھے، اس کے عیب، اس کی غلطیاں کچھ نہ اس کو کاؤنٹ کروائے، بلکہ کہے چل جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ آیت فرمائی ثم ان علینا حسابہم، تو آپ کی شاید آپ کی کسی صحابہ کا ایک عمل ملتا ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا پھر ایسا آسان حساب کر۔ تو میدان حشر میں لوگ قبروں سے ننگے بدن، ننگے پیر اور بغیر ختم نہ ہوئے اٹھیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین۔ تو یہ آیت ہے۔ تو سوال تو وہ یاد ہوگا ام المومنین نے جو سوال کیا تھا اللہ کے رسول اگر یہ حالت ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس حالت میں ہوں یا دوسرا کس حالت میں ہے۔ یہ حال ہوگا۔ صحیحین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ قیامت کے دن سفید گیہوں کی روٹی جیسی صاف اور چپٹی زمین پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا۔ یہ مطلب بالکل سفید زمین ہوگی اور چپٹی زمین ہوگی، اس زمین میں کسی کا نشان نہ ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی بلڈنگ، کوئی گھر نہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ برہنہ پا، یعنی پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، برہنہ بدن، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور بغیر ختنہ کیے اٹھیں گے۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مرد اور عورتیں سب اکٹھا ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کے منکر اور کفار اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے، یہ ہے وہ چیز۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَصُمًّا وَبُكْمًا، کہ ہم قیامت کے دن ان کو اوندھے منہ، گنگے، بہرے اور اندھے بنا کر جمع کریں گے۔ یہ دنیا میں بھی ایسے تھے، دین کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات، کتاب کی بات کوئی اثر نہیں لیتے تھے، تو دنیا میں بھی گنگے تھے، بولتے نہیں تھے دین کے حق میں، بہرے تھے، سنتے نہیں تھے دین کی بات، اندھے تھے، دیکھتے نہیں تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کم از کم دین کی کوئی حمایت ہی کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسی حالت میں ہی قیامت کے روز کھڑا کرنا ہے، اور اوندھے منہ، سر نیچے ٹانگیں اوپر، اس طرح اللہ فرماتے ہیں میں کھڑا کروں گا۔ تو آپ سے ایک شخص نے عرض کی اللہ کے نبی کافر کو منہ کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ فرمایا جس ذات پاک نے اس کو دنیا میں 2 پیروں سے چلایا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ قیامت کے دن اس کو 2 ہاتھوں پر یا منہ کے بل چلا سکے؟ چلائے گا وہ۔ توبہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اس دن آفتاب لوگوں سے قریب ہوگا، یعنی سورج بالکل قریب ہوگا، لیکن یہ سورج کون سا ہوگا؟ یہ سورج نہیں ہے، پتہ نہیں، واللہ عالم، کیونکہ یہ سورج تو کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا نیچے آئے زمین کی ہر شے جل جائے، ذرا تھوڑا سا اوپر جلے جائے تو زمین کی ہر شے جم جائے ٹھنڈ سے۔ لیکن جو سورج نیا ہوگا اس کی تپش ہوگی، سورج کی تپش اور دھوپ سے محشر میں ایک اور قیامت برپا ہوگی،
اور آدمی کا پسینہ 70 گز تک زمین پر پھیلا ہوگا. ایسا پسینہ نکل جائے تو ویکنس الگ ہوتی ہے. چنانچہ سیدنا مقداد ابن الاسود سے منقول ہے، صحابی رسول ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین دوست ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے قیامت کے دن آفتاب لوگوں سے اتنا قریب کر لیا جائے گا کہ بقدر 1 میل کے رہ جائے گا. یعنی 1 میل کیا چیز ہے؟ اب یہ میل کا لفظ جو ہے نا، وہ صحابہ اس بات پہ بڑے وہ ہوئے کہ اس پہ بڑا غور کیا کہ یہ میل کا کیا مطلب ہے. ایک تو ڈسٹینس ہے، اور دوسرا میل کہتے ہیں وہ جو آنکھوں میں وہ کیا ہوتا ہے، سلائی، وہ سلائی ڈالی جاتی ہے نا، اس کو بھی میل کہتے ہیں. یعنی اتنا قریب ہوگا. کچھ علماء یہ کہتے ہیں. اور لوگ اپنے اعمال کے موجب پسینہ میں ہوں گے. کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک، اور کسی کے منہ میں پسینہ کی لگام ہوگی. یعنی بالکل یہاں تک آ چکا ہوگا، وہ بول نہیں سکے گا. یہ کہتے ہوئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا. دہن کہتے ہیں منہ کو. آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں تک پانی آ چکا ہوگا پسینے کا. تو معاملات کا فیصلہ ہونا ہے. یوم الفصل، لیوم الفصل، کہ فیصلے کا وہ دن ہوگا. روز محشر جب تمام لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اور خوف و دہشت سے ہر ایک پریشان ہوگا. تو ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اس کا فیصلہ جلدی سنا دیا جائے تاکہ محشر کی سختی اور دیر تک کھڑا رہنے کے بعد عذاب سے بچ جائیں. اِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب فرشتے اُقِّتَتْ ایک مقررہ وقت کے لیے روک دیے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس کے لیے دیر ہو رہی ہے؟ یعنی آگے کون سا لمحہ آ رہا ہے جس کے لیے اتنی دیر ہو رہی ہے؟ فوراً فیصلہ ہو. وَمَا لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کے دن کے لیے یہ سب چیزیں ذرا آہستہ آہستہ چلیں گی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، آپ کو فیصلے کے دن کے بارے میں کیا معلوم؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جب فیصلہ ہوا تو جو مکذب ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے، ان کے لیے تباہی تباہی ہے. انتظار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت دی جائے گی. وہ پوری ہے، حدیث ہے لمبی سی. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ آگے بھیجیں گے، وہ آگے بھیجیں گے، وہ آگے بھیجیں گے، اور آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. اصحاب الیمین، ہاں، اور اسی طرح اصحاب الشمال، یا پھر یہی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں، یعنی کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. پھر اسی طرح سورہ الحاقہ میں آنا کہ کیا آیت ہے وہ، ہاں اس سے پہلے کیا ہے، من اوتی کتابہ بیمینہ، جو اپنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کتاب دیا گیا اس کا اپنا نام اعمال، تو کہے گا یا کیا کہے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگو آؤ میرا نام اعمال پڑھو، میں کامیاب ہو گیا ہوں. واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ ناکامی کی دلیل ہے. فیقول، تو کہے گا بس یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میں یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا. تو یہ صورتحال ہوگی. تو میزان عدل قائم ہوگا. یہ میزان کا لفظ قرآن مجید میں جمع بھی آیا، واحد بھی آیا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز ہم انصاف کے موازین قائم کریں گے. تو میزان کی جمع موازین ہے. تو اس کا علماء نے یہ مطلب لیا ہے کہ میزان میں بندے کے جتنے بھی اعمال ہوں گے نا، وہ سٹیک کر کے رکھے جائیں گے
کچھ نیک ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ یہ ہیں، کچھ وہ ہیں. تو ان کے لیے جب میٹر چلے گا تو اس روز فوراً ہی اس نے فیصلہ کر کے بتا دینا ہے اتنی نیکیاں، اتنی برائیاں ہیں تمہاری، اتنی کم ہیں، اتنی زیادہ ہیں، تم کامیاب ہو، تم ناکام ہو. تو اس طرح ہر عمل کا ایک میزان اسی میزان میں ہی طے ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہر عمل کا جو میزان ہے، وزن ہے، وہ اسی ایک ہی میزان میں ہی طے ہو جائے گا. تو اس طرح دونوں معنی بنتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ نیکیوں کا میزان الگ ہوگا، برائیوں کا الگ ہوگا. نہیں، ایک ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میزان کا لفظ جو بولا ہے وہ اس کو دوسرے موازین کی ضرورت نہیں ہے یار ایک کا الگ الگ ہو. اور حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کا حساب تو وہ تو بڑا باریک سا ہے. کیا تھا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. معمولی سا بھی کوئی نیکی ہوگی نا، اس کا بھی حساب ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. معمولی سی برائی ہوگی تو اس کا بھی حساب ہوگا. تو صحابہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں بعد والے لوگوں کو، جو نیکسٹ جنریشن آئی، تو ان کو یہی کہا کرتے تھے کہ تم گناہ کرتے ہو، تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بال کے جس طرح ایک بال باریک ہوتا ہے نا، شاید اسی طرح کا ایک باریک برائی ہے، اللہ معاف کر دے گا. مگر ہم جب یہ آیتیں پڑھتے تھے تو اللہ کی قسم ہماری حالت تھی کہ ہم معمولی سی جو چیز ہوتی تھی اس کو پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی گناہ سمجھتے تھے. تو اس لیے یہ تو صحابہ کرام کا تقویٰ تھا، خدا خوفی تھی، یا قرآن مجید کا جو اثر تھا انہوں نے لیا. ورنہ آج کل تو بڑے بڑے بلنڈر بھی ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم اللہ معاف کر دے گا. چلیے اتنا کافی ہے، کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. جی. یہاں پیچھے جب ذکر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب امامت کے لیے کہا جائے گا تو وہ نہیں کریں گے، کہ نہیں مطلب یہ آپ کے لیے شرف ہے، تو کیا اس سے یہ دلیل نکل سکتی ہے کہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ ایسا امتی آئیں گے، وہ نبوت کا لے کر نہیں آئیں گے؟ جی ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں، دلیل یہ نہیں، الگ حدیث بھی ہے. آپ یہی فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ میرے امت کے ایک امتی کی حیثیت سے جئیں گے، اور جو دین ہوگا اسلام اس کے مطابق وہ عمل کریں گے، اسی کو امپلیمنٹ کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اس طرح آئے تو ان کی رسالت کا مقام تو کم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اس کا جواب علماء نے یہی دیا ہے کہ مثلا ایک ملک کا جو سربراہ ہے وہ جب دوسرے ملک کو وزٹ کرتا ہے تو اس کو پروٹوکول تو ویسا دیا جاتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ تشریف لائیں، مگر جس ملک میں جاتا ہے اس کے قانون کا وہ پابند ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اگر ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک میں جاتا ہے اس کو عزت پروٹوکول ویسا ملے گا، مگر اس ملک کا قانون جو ہے نا اس کا وہ پابند ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا وہ اپنے قانون کو اٹھا کے اس ملک میں لے آئے، وہ تو نہیں ہوتا. تو بینی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس امت میں آئیں گے تو ان کا پروٹوکول یا ان کا مقام اور مرتبہ اور رسول کا ہوگا، وہی احترام ہوگا، اور مسلمان کریں گے. قرآن مجید کا انکار ہوگا اگر خدا نہ خواستہ ان کا احترام نہ ہوا تو. لیکن چونکہ مسلمان آگاہ ہوں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، یہ بتایا ہے، تو ان کو پورا جو رسول کا ایک مقام ہوتا ہے وہ دیں گے. مگر وہ خود بھی اس امت میں رہ کے کتاب و سنت کے مطابق ہی سب کچھ کریں گے اور دوسروں کو اسی کی دعوت دیں گے اور اسی کو امپلیمنٹ کریں گے. جی. کس کے بارے میں؟ امام مہدی کے بارے میں، وہ کیونکہ بچے بہت سوال کرتے ہیں بار بار. ہاں، یہ پچھلے ہفتے آپ تشریف لائی تھی تو اس میں کافی نہیں تھا یا کچھ اور بھی کہانیاں بنائے ہیں؟ نہیں کہانیاں نہیں، لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا کہ حضرت کیا نام ہے وہ، کیا ہے وہ، اس میں چلے گئے ہیں ایک سرداب میں، کیا کہتے ٹنل میں، اور چھوٹے سے تھے تو اب آئیں گے. قرآن مجید بھی اصل ان کے پاس ہے
تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. وہ جب آئیں گے تو اس وقت قرآن مجید جو وہ لے گئے تھے اس کے پارے بھی 30 نہیں تھے بلکہ 40 تھے. عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں. اب وہ کہانی ہے ساری، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جو ایک صحیح ہے مناسب سا علم جو دین نے دیا ہے وہ یہی ہے. اب باقی یہ ہے کہ یہ باقی سب ایسی باتیں ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ کہاں ہے بھائی. اور پہلے تو جن کو کہتے ہیں نا وہ 12ویں امام ہیں، وہ 12ویں امام کے بارے میں اگر یہ دیکھیں تو ان سے پہلے کے جو امام ہیں ان کی تو کوئی اور اولاد ہی نہیں تھی. تو ان کی اولاد تو تھی نہیں، وہ 12ویں امام کیسے بن گئے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ گئے ہیں کہ قیامت کے قریب آئیں گے، تو اس دوران ساری امت کیا کرے گی؟ وہ تو مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے کہ اصل جو قرآن مجید ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں، اور جس کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت کو لے کے گئے ہوئے ہیں اندر، وہ جب آئیں گے تو اس وقت کتنے لوگ بیچارے امت کے لوگ کتنے مر چکے ہوں گے. تو ان کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ جب کتاب نہیں ہوگی تو گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں. اس امت خود شکایت کرے گی اللہ تیرے پھر آپ قرآن مجید تھا نہیں، ہم تو گمراہ ہو گئے تھے، یا یہ غلطیاں ہم سے ہوئی تھی. ہم مسلمانوں نے کیا، غیروں نے بھی یہی کہہ دینا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، تیری کتاب کہاں ہے میرے پاس؟ جو قرآن تو نے دیا تھا وہ تو دنیا میں باقی رہا، وہ تو بدلا ہوا تھا، تو صحیح کتاب تھی نہیں، اس لیے ہم گمراہ رہے ہیں. تو اس طرح کے کئی دلائل لوگوں کے پاس آ جائیں گے. یہ سب گھڑتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہا جائے کہ اس کو بھی کچھ بتایا جائے. نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. ہم اتھینٹک چیزوں کو لینے کے قائل ہیں. اتھینٹک کتابیں دیکھیے، اس میں جو امام مہدی کے بارے میں آیا بس یہی ہے، بس کافی ہے اتنا. بچوں کو کہیں یہ بے شک فیوچر کا معاملہ ہے، اس وقت ہمارا معاملہ نہیں ہے. اس سے جب آئیں گے دیکھیں گے، اور جب آئیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے. یعنی وہ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اتر آئیں گے. کہنا کہ 7 ایئر وہ کریں گے، 7 حکومت کریں گے. ہاں وہ تو ہے، وہ تو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا. وہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.